نیام سے نکالا ہے اور حضرت خالد بن ولید ادھر ٹیک اوور کرتے ہیں. جیسے ہی آرمی کا لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں آتی ہے تو سب سے پہلا آرڈر وہ یہ کرتے ہیں کہ ساری کی ساری پوزیشننگ جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں. جو لوگ آگے لڑ رہے تھے فرنٹ کے اوپر ان کو پیچھے بھیج دیتے ہیں, پیچھے والوں کو آگے, رائٹ لیفٹ پوری شفلنگ کر دیتے ہیں. اب جو صحابہ ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بیسیکلی یہ ہو کیا رہا ہے, لیکن چونکہ ان کو اپنا امیر جو ہے وہ مقرر کر چکے ہوتے ہیں تو جو بھی وہ کہتے ہیں یہ اس کو بالکل اسی طرح کر دیتے ہیں. اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن جب یہ لوگ آرمی سامنے سامنے دوبارہ سے آتی ہیں تو رومنز کو کیا ہوتا ہے کہ اتنے دنوں سے جو لڑائی ہو رہی ہوتی ہے سو اپنی پوزیشننگ پہ لوگ دونوں طرف سے آتے ہیں اور وہ پہچان رہے ہوتے ہیں کہ کون سی آرمی کے ساتھ ہم لوگ لڑ رہے ہیں, یہ کون سے لوگ ہیں. اب بالکل نئے چہرے, جو رائٹ والے ہیں ان کے لیے بھی وہ نئے چہرے, لیفٹ والے آگے والے سب کے لیے وہ نئے چہرے ہوتے ہیں, کوئی لوگ ہیں. تو ان کو یہ فیلنگ آتی ہے بیسیکلی کہ مسلمانوں کو کوئی ایڈ پہنچ گئی ہے پیچھے سے, یعنی کہ مدینہ سے اور بھی آرمیز آ کے ان کے ساتھ مکس اپ ہو گئی ہیں. یہ سب کرنے کے بعد اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا زور جو ہے حملے کرنے کا وہ کم ہو جاتا ہے اور حضرت خالد بن ولید کیا کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ریٹریٹ کرنا شروع کرتے ہیں. منہ موڑ کے نہیں, آہستہ آہستہ ایک اسٹریٹجی کے تحت پیچھے پیچھے ہٹنا شروع ہوتے ہیں. اب رومنز کو کیا فیلنگ آ رہی ہے کہ شاید مسلمان ان کو ٹریپ کر کے ڈیزرٹ میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں, اور ڈیزرٹ کا چونکہ ان کو بہت زیادہ علم نہیں ہوتا اور اس کے بارے میں وہ جانتے بھی نہیں ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ڈیزرٹ میں چلے گئے تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ ہم تو ڈیزرٹ میں فائٹ نہیں کر سکیں گے اور یہ ہمیں پھر پھنسا کے ماریں گے. تو انہوں نے کیا کہ فردر آگے موو کرنا جو ہے وہ روک دیا. اسی طرح مسلمان جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے 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 حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ مسلمانوں کو لے کے واپس مدینہ میں پہنچ جاتے ہیں. اور اس دن جو ہے باوجود اس کے کہ بہت بڑی آرمی کے ساتھ ایک انکاؤنٹر ہو رہا ہوتا ہے, جو آپ سمجھیں کہ اس کے اندر جو شہادتیں ہوتی ہیں وہ اس حساب سے اتنی کم ہیں کہ مسلمان جو ہیں ان کی صرف 12 شہادتیں ہوتی ہیں اور ہنڈریڈز آف جو رومنس ہیں وہ مارے جاتے ہیں اس جنگ میں. جب حضرت خالد بن ولید واپس لے کے پہنچتے ہیں مسلمانوں کو اپنا لشکر مدینہ میں, تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا فرار کے آپ بھاگ کے آگے فرار اختیار کر لیا اپنے میدان جنگ سے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بل ہوا قرار, یعنی کہ نہیں یہ پھر پلٹیں گے واپس اور ان پہ حملہ کریں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ جب آپ نے دیکھا کہ جب آپ اس سچویشن کے اندر ہوتے ہیں کہ آپ کے لیڈر مارے جا چکے ہوتے ہیں اور اتنی بڑی ہیوج آرمی آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے, تو اس کو ایک ٹف ٹائم دے کے واپس آ جانا یہی بہت بڑی کامیابی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کامیابی سے ہی تشبیہ دیا, اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ سیف اللہ کا لقب جو ہے وہ ان کو مل گیا صحابہ میں, یعنی اللہ کی تلوار. اور شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید کبھی بھی شہادت کا مرتبہ نہیں پا سکے, وہ شہید میدان جنگ میں نہیں ہوئے. اگر ایسا ہوتا تو شاید کفار کہتے کہ ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا ہے. تو حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ بستر پہ ہی ان کی موت آئی اور وہ وہیں پہ اللہ کو پیارے ہوئے, اور اپنے بستر مرگ پہ وہ کہتے ہوتے تھے کہ اگر میدان جنگ میں موت ہوتی تو خالد بن ولید اپنے بستر کے اوپر نہ مر رہا ہوتا, کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس کے اوپر زخم کا نشان نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود شہادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں نہیں رکھی تھی, تو وہ کسی بھی جنگ میں شہید نہیں ہوئے. جہاں تک حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو وہ اس بے جگری سے لڑے, اس بہادری سے لڑے کہ کہتے ہیں کہ ان کی باڈی کے اوپر 90 کے قریب جو ہیں وہ زخم تھے, اور سارے کے سارے فرنٹ پہ تھے, ایک زخم بھی ان کی بیک پہ نہیں تھا. یعنی اتنی گرم جنگ اور زبردست قسم کا دشمن تھا, لیکن پیٹ موڑ کے نہیں بھاگے وہ بالکل فیس ٹو فیس جو ہے وہ دشمن کو فیس کرتے رہے اور لڑتے رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت جعفر کو اللہ تعالیٰ نے پر دیے جنت میں جن کے ساتھ وہ اڑتے ہیں وہاں پہ, اسی لیے ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے. طائر جو ہے وہ پرندے کو کہا جاتا ہے اسی وجہ سے. اور حضرت ابن عمر جب ان کے بیٹوں کو ملتے تھے بعد میں تو انہوں کہتے تھے اے ان کے بیٹوں جن کو اللہ نے 2 پر دیے, تو اس طرح ان کو مخاطب کیا کرتے تھے. اب یہاں پہ میں آپ کو مینشن کر دوں اسما بنت امیس کا. اسما بنت امیس جو تھیں صحابیہ, وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کی بیوی تھی. اور جب انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جعفر کا کیا ہوا, تو ان کو بتایا گیا کہ ان کی شہادت ہوگی, اور وہ بہت غمگین اور بہت دکھ میں تھیں. حضرت اسما سے
پھر جب ان کی عدت ختم ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے ان کے پاس پیغام بھیجا اور ان کی وہ بیوی بنی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد بن ابی بکر جو ہیں وہ ان کے بیٹے تھے حضرت اسما سے، جو کہ بہت چھوٹے تھے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد جب حضرت ابو بکر کی ڈیتھ ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے حضرت اسما سے شادی کی، اور یہ محمد بن ابی بکر جو ہیں وہ آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی پرورش پائی، اور وہ اس طرح سے ان کا قربت کا معاملہ تھا۔ اور دیکھیں کہ آپ صحابی جو تھے وہ اس طرح کا معاملہ ان کا کمیونٹی وائز اس طرح سے تھا کہ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ اور ان کے بارے میں خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ اسما بنت امیس واحد خاتون ہیں کہ جن کے خامد جو ہیں جو بیوی بنی دو خلفاء کی، یعنی حضرت ابو بکر جو ہیں وہ بھی خلیفہ بنے اور حضرت علی جو ہیں وہ بھی خلیفہ بنے، اور وہ دونوں کی وائف تھیں ون آفٹر ادر۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عمر بن عاص، ان کی یہ بھی وہی ہیں کہ جو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ مسلمان ہو کے آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ 300 جو فوجی ہیں وہ بھیجتے ہیں ان عرب ٹرائبس کے لیے کہ جنہوں نے رومن فوج کا جو ہے وہ ساتھ دیا ہوتا ہے، اب ان کو ٹیکل کرنے کے لیے حضرت عمر بن عاص کو بھیجتے ہیں وہ، اور اس کو بولتے ہیں ذات السلاسل۔ کہ وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ ایک اس طرح کا ٹریڈیشن تھا کہ رومنز جو ہیں وہ اپنے جو سلیوز تھے ان کو لے آتے تھے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے، اور سلاسل کہتے ہیں عربی میں زنجیر کو، اور ان کو زنجیروں سے باندھ دیا کرتے تھے کہ کہیں یہ میدان جنگ سے بھاگ نہ جائیں۔ اور ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ جب انہیں پتہ ہوئے گا کہ اب ہم بھاگ تو سکتے نہیں ہیں تو وہ اور زیادہ بہادری سے لڑیں گے، اور اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا، تو اس لیے اس کو جنگ ذات السلاسل کہا جاتا ہے، جس کے لیے ان کو وہاں پہ جب بھیجا گیا تو انہوں نے مزید ایڈ کے لیے مدینہ منورہ میں کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جراح جو ہیں ان کے ساتھ 200 اور آدمیوں کو بھیجا۔ کہتے ہیں کہ اس لشکر کے اندر حضرت عمر بھی تھے اور بھی بڑے صحابی تھے۔ تو جب یہ لوگ وہاں پہ پہنچے تو حضرت جو عمر بن عاص ہیں انہوں نے منع کر دیا کہ کوئی آدمی بھی آگ نہیں جلائے گا، باوجود اس کے کہ بہت سردی تھی۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیوں نہیں، تو انہوں نے کہا چونکہ میں امیر ہوں اور میرا یہ حکم ہے کہ آپ آگ نہیں جلائیں گے۔ ان کی حکم کی تعمیل کی گئی، اور اس کے بعد اگلے دن صبح جو ہے وہ لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اور فتح کے بعد یہ لوگ جو ہیں واپس مدینہ میں آ گئے۔ تو چونکہ امیر کی اطاعت جو ہے وہ تو مسلمانوں کا ایک ڈسپلن ہے کہ وہ تو کرتے ہیں ہر معاملے میں، لیکن جب وہ واپس آئے تو یہ کوشچن جو ہے وہ ان کے اندر چل رہا تھا۔ انہوں نے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں 2 کوشچن ہیں جس کے بارے میں ہمیں سمجھ نہیں آئی، کہ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو عمر بن عاص نے ہمیں آگ نہیں جلانے دی، حالانکہ باوجود اس کے کہ بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، اور دوسری بات یہ کہ جس وقت ہم لوگ جیت گئے تو اس کے بعد ہم لوگ فالو کرنا چاہتے تھے دشمن کی آرمی کو، لیکن عمر بن عاص نے ہمیں یہ بھی نہیں کرنے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کو اور پوچھا، تو انہوں نے یہ بتایا، ہی واز این انٹیلیجنٹ مین، انہوں نے بتایا کہ اگر ہم آگ جلاتے تو جو کفار کی آرمی ہے ان کو اندازہ ہو جاتا کہ ہم لوگ کتنے نمبرز میں ہیں، کیونکہ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ایک آگ جلتی ہے اور اس کے بعد 10-20 لوگ جو ہیں اس کے پاس بیٹھتے ہیں، تو وہ ایک ٹیکنیک جس سے پتہ کیا جاتا تھا کہ اگلی آرمی کتنی بڑی ہے وہ آگ تھی جو کاؤنٹ کی جاتی تھی، اور بہت جلد آپ کو اس کا پتہ چلے گی اس اسٹریٹجی کے بارے میں کہ آگے چل کے بھی اس کو یوز کیا گیا۔ تو عمر بن عاص نے کہا ایک تو میں نے اس وجہ سے نہیں دی تاکہ ہمارا نمبر جو ہے وہ ریویل نہ ہو جائے دشمن کے سامنے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب دشمن اپنے علاقے کی طرف بھاگ رہا تھا اور میں جانتا تھا کہ ان کے پیچھے بہت بڑی کمک اور بہت بڑی فوج جو ہے وہ ہے، تو اگر ہم ان کا پیچھا کرتے تو شاید ہمیں اور زیادہ نقصان ہوتا، اور جس چیز کے لیے ہم لوگ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ وکٹری جو ہے وہ نصیب کر دی، اور جو پرپس تھا ہمارا پورا ہو گیا، اس لیے میں نے ان کو فردر موو نہیں کرنے دیا تاکہ ہمارا زیادہ نقصان نہ ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں باتوں کو ایکسیپٹ کیا اور ان کو کہا کہ عمر نے بالکل صحیح فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ایک اور قبیلہ تھا جس نے جو رومنس تھا ان کا ساتھ دیا، اینڈ دے واز ٹورڈز دا کوسٹل لائن، اور اس کی طرف حضرت عبیدہ بن الجراح کو جو ہے وہ بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جوہینہ کے مقام پہ آپ لوگ جو ہے ویٹ کریں گے ان لوگوں کا، اور جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ آپ جنگ کریں گے اور ان کو باقاعدہ اس چیز کی سزا دیں گے کہ جو ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف رومنز کا ساتھ دیا۔ جب یہ لوگ وہاں پہ گئے اور بہت دیر انہوں نے اسٹے کیا، جو ایز پر پلان جو ان کا دشمن تھا وہ تو وہاں نہ آیا،
لیکن مسئلہ یہ شروع ہو گیا کہ اب ان لوگوں کے لیے بہت لمبا اسٹے جب ہو گیا تو کھانے پینے کا مسئلہ شروع ہو گیا. تو اس وقت کوسٹل لائن پہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان کی طرف ایسا بھیجا. اتنی بڑی مچھلی تھی, روایت میں آتا ہے کہ وہ ساری کی ساری آرمی اراؤنڈ 6 to 7 days تک اس جو فش ہے اس کو کھاتی رہی. واللہ علم وہ ویل تھی وہ کیا تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ایسا سامان کیا. اور چند نریشنز میں آتا ہے انٹرسٹنگلی کہ اتنی بڑی فش تھی کہ اس کا جو پورا کا پورا اسکیلیٹن تھا لیٹی ہوئی فش کا, اس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہو سکتا تھا سیدھا. تو یہ وہاں پہ جنگ کا سلسلہ تو نہیں ہوا, البتہ یہ ضرور ہوا کہ مسلمانوں کا جو ایمان ہے وہ تازہ ہوا اور وہ اس کے بعد وہ لوگ واپس آ گئے. تو اس طرح کے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ جو ہیں جو چھوٹے چھوٹے ٹرائبس تھے, جب مسلمانوں کا اتنا بڑا انکاؤنٹر جو رومنز کے ساتھ ہوا اور اس میں سے مسلمانوں کی فوج بہت کم لاس کے ساتھ باہر آ گئی, تو اس ریجن کے بہت سارے لوگوں نے پھر الیجنس مسلمانوں کے ساتھ کیا. کیونکہ یو کین امیجن کہ سپر پاور کے ساتھ آپ ٹکرا کے واپس آ جاتے ہیں اور ان کو اچھا خاصا نقصان پہنچاتے ہیں اور آپ کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا, تو اس کا ظاہری بات ہے مسلمانوں کو ایک بینیفٹ ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں واپس قریش کے معاملے کی طرف کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاسٹ ٹائم جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس میں یہ چیز کو دونوں جو فریق ہیں ان لوگوں نے ایگری کیا تھا کہ کوئی بھی قبیلہ کسی بھی فریق کے ساتھ اگر اپنا الائنس کرنا چاہے گا تو ہی میں ڈو سو, اس کو کسی قسم کی کوئی الیگیشن نہیں ہوئے گی. اور اسی وقت قبیلہ خزاع جو ہے اس نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا الائنس کر لیا تھا, اور بنو بکر جو ہے قبیلہ اس نے اپنا قریش کے ساتھ معاملہ کر لیا تھا. تو ایک دفعہ معاملہ اس طرح سے ہوا کہ بنو بکر کے کسی آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط الفاظ جو ہیں وہ الفاظ استعمال کیے, اور قبیلہ خزاع کے لوگ جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے اور ان کے درمیان میں جو ہے وہ جھگڑا شروع ہو گیا. جھگڑا جو ہے وہ بڑھتا بڑھتا جو ہے وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ ان کی ہاتھا پائی سٹارٹ ہو گئی, لیکن وہ ہاتھا پائی بڑھتے بڑھتے ایک طرح سے جنگ کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. اب وہ مکہ کے قریب تھے اور وہاں پہ اس طرح سے لڑائی ہو رہی تھی کہ جس وقت خزاع جو قبیلہ ہے اس کے لوگ بھاگتے ہوئے حرم میں چلے گئے, اور حرم میں جا کے انہوں نے کہا کہ اب یہ چونکہ اللہ کا گھر ہے اور یہ حرم ہے, یعنی اس کے اندر لڑائی نہیں کی جا سکتی, قتل و غارت نہیں کی جا سکتی, تو ہم لوگوں کو یہاں پہ امان چاہیے. قریش جو ہے انہوں نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا, بلکہ خزاع قبیلے کا جو بنو بکر قبیلہ ہے اس کو اسسٹ کیا انہوں نے اپنی ویپنری اور باقی سب چیزوں سے, اور ان کو سپورٹ کیا. اور اس دن وہ اتنے زیادہ ایروگنس میں تھے بنو بکر والے کہ انہوں نے کہا کہ آج کوئی حرم نہیں, آج کوئی خدا نہیں, آج یہیں پہ قتل و غارت ہوگی. اور انہوں نے ایسے ہی کیا کہ کچھ لوگوں کو وہاں پہ قتل کر دیا بنو خزاع کے. بنو خزاع کا جو آدمی تھا ان کا لیڈر, وہ فوری طور پہ وہاں سے نکلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا کا سارا واقعہ بتایا, اور ان کو بتایا کہ ہم چونکہ آپ کے الائنس ہیں اور آپ کو ہماری مدد کرنی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری مدد کی جائے گی, تمہاری حفاظت ضرور کی جائے گی. یہ بات کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیج دیا. اب معاملہ یہ تھا کہ چونکہ قریش ایک غلطی کر چکے تھے, دے اسسٹڈ آلریڈی, ان کو یہ پتا تھا کہ ہماری طرف سے یہ غلطی ہوئی ہے. اب ان کو یہ کھلبلی مچی ہوئی تھی کہ اگر یہ جو بات ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے تو وہ کیسے ریٹیلیٹ کریں گے اور کس طرح سے ہماری بات کریں گے. اس کو اتنا سویرٹی کے ساتھ انہوں نے لیا کہ ابو سفیان خود جو کہ لیڈر تھا قریش کا, وہ مدینہ میں آیا. اب وہ مدینہ میں جب آیا تو وہ کدھر رکے گا, تو مدینہ میں وہ رکا اپنی بیٹی کی طرف. اس کی بیٹی ام حبیبہ جو تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھیں ان کے گھر پہ. اور ایک عجیب واقعہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جب وہ گھر پہ پہنچتا ہے اور بستر پہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ان کو روک دیتی ہیں کہ ایک سیکنڈ رکے, اور وہ بستر کو اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب بیٹھو. تو ابو سفیان پوچھتا ہے کہ یہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں کہ میں اس پہ بیٹھ نہیں سکا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں, کیونکہ نبی کے بستر کے اوپر کوئی مشرک بیٹھے یہ تو میں کسی طرح بھی گوارہ نہیں کروں گا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ بیٹھیں مشرک ہوتے ہوئے. تو اس قسم کا جو تھا تعلق کہ خون کے رشتے کا تعلق اس طرح کا تھا, اور ایمان کی جو باؤنڈنگ تھی وہ ڈیفرنٹ لیول پہ تھی. خیر